رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد، سب سے پہلے ہم آج کی اس تاریخ اور اس عظیم مصیبت کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یعنی شہادت مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیت و تعزیت آپ سب کی خدمت میں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں لاک ڈاؤن کے سیزن میں بہترین فرصت ہے کہ ہم مولائے کائنات کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہم کو دین پہ چلنے کے لیے روکتی ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں یا دین پہ چلتے ہیں وہ دنیا میں نہیں رہتے، وہ کہیں اور رہتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی دنیا میں ہی رہ کے وہ دین پہ عمل کرتے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ دنیا ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، لہٰذا اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو دین سے ہم کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نامعقول باتیں ہیں کہ جو ہم کو بتائی گئی ہیں، اور پھر ہم کو دنیا اتنی عزیز ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے قرآن کو چھوڑنے پہ بھی سمجھوتا، عملاً چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ائمہ کی سیرت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی سیرت کو بھی بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ حالات صحیح ہیں اور دنیا میں مشکلات ہیں، سب کچھ ہیں، تو ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، گھر میں، خوب ابھی تو ہمارے پاس یہ شکایت نہیں ہے، ابھی تو ہم دین کو اپنا سکتے ہیں، دین پہ عمل کر سکتے ہیں، تو خوب بن جائیں دیندار، کیا مشکل ہے؟ اور جب انشاءاللہ ہم دین کے پابند ہو جائیں گے، دیندار بن جائیں گے اور باہر نکلیں گے تو شاید ہماری نظر بدل چکی ہو۔ اور یوں بھی حالات کیا بدلتے ہیں اور کیسے بدلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد ہم کو دنیا میں کیسے حالات پیش آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم فیس کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اول تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ دنیا ہم کو دین تک پہنچنے سے روکتی ہے، غلط فہمی ہے۔ دنیا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، جس کو استعمال کر کے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، جہاں ہم جانا چاہیں، جو ہم اپنا مقصد بنا لیں اس مقصد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس دنیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ہم ذرا انصاف سے سوچیں، آپ آج رات میں جب لیٹیے گا تو اپنا ایک امتحان لیجیے گا۔ وہ امتحان یہ لیجیے گا کہ اب تک کی زندگی میں ہم نے، ہر آدمی اپنی ایج کو دیکھے، ہم نے مولا کائنات سے متعلق جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان کا اگر نچوڑ ہم نکالیں تو آج اگر ہم سے کہا جائے کہ تم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ بات کرو تو ہم کتنی دیر بات کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹے، 2 گھنٹے، 10-20 گھنٹے؟ کتنا ہمارے پاس علم ہے یا کتنی معلومات ہے مولا متقیان کے متعلق کہ جو ہم ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس امام کی بات ہے کہ جس امام کے فضائل سب سے زیادہ ہمارے یہاں ذکر ہوتے ہیں مجالس میں، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ذکر ہونا چاہیے، البتہ فضائل کو کما حقہ ذکر کیا جائے، سیرت تحلیل کے ساتھ ذکر ہو تو یقیناً زیادہ مفید ہے۔
لیکن سب سے زیادہ ہم اس امام کے فضائل کو، تو ہم خود اپنا امتحان لیں کہ امام علی کے والدین کا نام کیا تھا، ان کے کتنے بچے تھے، ان کا نام کیا تھا. خب یہ چیزیں تو وہ ہو گئیں کہ جو بہت بیسک ہیں. پھر اس کے بعد امام علی کو اگر حکومت تک نہیں جانے دیا گیا تو کیوں؟ صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا تو کیوں؟ امام علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تو کیوں؟ واقعات کیا پیش آئے، کیوں پیش آئے؟ ان چیزوں کے بارے میں ہم کو کتنی معلومات ہے. حتیٰ امام علی علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا؟ خود اگر اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں، ہم نے ظاہراً وہ مجلس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جارج لوداق نے، اور ماننا ہے لوگوں کا، کہ امام علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. جسٹس اتنی زیادہ، ہم علی والے ہیں، ہماری زندگی میں عدل و انصاف کتنا ہے؟ یعنی اگر امام علی علیہ السلام شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا کا مطلب متوجہ ہو رہے ہیں کہ کیا ہے؟ یعنی علی وہ ذات ہے کہ جو موت کو، شہادت کو تو قبول کر لے گی لیکن عدالت کو نہیں چھوڑ سکتے. زندگی چھوڑ سکتے ہیں، جسٹس کو، انصاف کو، عدالت کو امام علی نہیں چھوڑ سکتے. اب اگر ہمارے جیسا ایک نالائق چاہنے والا پہنچ جائے کہ مولا یہ مشکل ہے اور ہماری سیرت ایسی ہے، زندگی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں ہمارے لیے عدالت سے، تو کیا امام علی چھوڑ دیں گے عدالت کو؟ ہم کو چھوڑ سکتے ہیں، عدالت کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہم سے مطلب ذات، ہم نے، ہماری ذات نہیں. کوئی بھی چاہنے والا اگر اس امید سے امام علی سے توقع لگائے ہے کہ امام علی ہمارے لیے انصاف چھوڑ دیں، امام علی ہمارے لیے عدالت کو چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا. امام علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، تو امام علی عدالت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اب ہم کو اگر امام علی کے ساتھ چلنا ہے، یعنی ہمارا امام علی کا راستہ ایک ہے کہ الگ ہے. اگر ہمارا راستہ عدالت کے ساتھ ہے تو پھر امام علی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا راستہ عدالت سے الگ ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہمارا راستہ عدالت سے الگ ہے تو ہم اپنے راستوں کے امام علی کا راستہ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا جو ہمارا زبانی دعویٰ ہے کہ ہم علی والے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم عدل والے بن جائیں، عدالت والے بن جائیں، جسٹس کو پسند کرنے والے بن جائیں، انصاف پسند بن جائیں. اور امام علی کی نگاہ میں جسٹس کا مطلب، انصاف کا مطلب، کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھاؤ، حق کی حمایت کرو، باطل کی مخالفت کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اسلام کو پائمال ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، قوانین اسلام کے ساتھ سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتے، قوانین اسلام سے کوئی ہمارے سامنے استحصال نہیں کر سکتا، اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا ہے. خوب انصاف، امام علی کا انصاف پھر ہر چیزوں میں، ہر جگہوں پہ. وہ جو بعض شکلیں پیش کی جاتی ہیں انصاف کی کہ علی نے جو ہے وہ جس کو قتل کیا اس کا جسم بھی برابر سے 2 حصوں میں توڑ لو، خوب اس کا وہاں پہ انصاف کی جگہ نہیں ہے. وہ انصاف کی جگہ نہیں ہے. امام علی نے کتنوں کے سر کاٹے تھے، تو کیا سر اور دھڑ وزن میں برابر ہوتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا چاہے تو اس پہ اعتراض کرے؟ اصلا اس کا انصاف سے تعلق نہیں ہے. یہاں پہ انصاف کی ضرورت ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، اس کے جسم کے 2 حصے برابر ہوں. لیکن ہاں، یہاں پہ انصاف کا، اس جگہ پہ انصاف سے تعلق ہے، انصاف کا تعلق ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آواز اٹھائے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کام کو انجام دیا اور اتنا عدل کیا، اتنا خوب. ہم لوگ کیوں انصاف سے ابھی حق کی حمایت میں نہیں بولتے، ظلم کے خلاف، فلاں کو برا لگ جائے، فلاں کو برا لگ جائے؟ امام علی نے یہ کام اتنا کیا کہ لگا فلاں کو برا، اتنا برا لگا کہ وہ امام علی کے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے، اتنا برا لگا. امام علی کی سیرت، قتل کرنے والے نے کیوں امام علی کو قتل کیا؟ اس لیے کہ امام علی کی سیرت باطل کے لیے نقصان دہ تھی اور حق کو استحکام دے رہی تھی، مضبوط کر رہی تھی. لہٰذا اس نے اس لیے قتل کیا کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت اس جگہ پہ رک جائے، اس کے آگے نہ بڑھنے پائے، امام علی کی تحریک یہاں پہ رک جائے، امام علی کا مشن یہاں پہ رک جائے. ایسے موقع پہ ہم امام علی کے چاہنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام علی کے اس مشن کو احیا کریں، زندہ کریں.
ہم امام علی علیہ السلام کی اس تحریک کو لے کے آگے چلیں، اور اس تحریک کو لے کے آگے چلنا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم علی والے۔ مرنے کے بعد جب کسی انسان کے نزدیکی لوگوں کی پہچان کی جاتی ہے تو عام طور سے دو مقام پہ کی جاتی ہے۔ جب وصیت آتی ہے، وصیت کھولی جاتی ہے، تو بھائی وہ جو بھی وارثین ہیں بلاؤ، وصیت سنیں۔ خوب ہم اپنا امتحان لیں کہ ہم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس پہ عمل کیا کہ نہیں عمل کیا۔ اگر ہم امام علی کی وصیت کو پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم علی کے اپنے ہیں، کہ جس کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا کہہ کے جا رہا ہے۔ خوب اس میں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، خانہ خدا کو تنہا مت چھوڑنا، دیکھو قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، دوسرے لوگ اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نہ نکل جائے، بہت سی چیزیں۔ اگر ہم امام کے اپنے ہیں تو ہم وصیت کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور اگر ہم امام کے اپنے نہیں ہیں تو شاید ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر اس وقت ہم علی والے ہیں یہ کہنے کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا۔ دوسری جگہ پہ جب معاملہ میراث کا آتا ہے، جب ہم لوگوں میں میراث کی بات آتی ہے، لفظ آتا ہے، تو پھر ذہن میں آتا ہے کتنے مکان چھوڑے، کتنا بینک بیلنس چھوڑا، کتنی گاڑی چھوڑی ہے اس زمانے کے حساب سے، کتنے گھوڑے اور اونٹ چھوڑے، کتنے جانور چھوڑے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ مادی میراث ہے، کچھ روحانی اور معنوی میراث بھی ہوتی ہے۔ مادی میراث کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تقسیم ہوتی ہے تو مثلا ایک گاڑی ایک ہی آدمی کو ملے گی، ایک گاڑی الگ الگ 5 لوگ ایک وقت میں نہیں لے سکتے، اور بیچ دیں گے تو گاڑی نہیں رہ جائے گی، ایک ہی آدمی کو ملے گی، ایک سادہ لوگوں کو۔ لیکن معنوی میراث جب بٹتی ہے تو امام علی جو حکمت اور علم دے کے گئے ہیں، ایک ہی وقت میں سب لے سکتے ہیں، سارے چاہنے والے لے سکتے ہیں، اور زیادہ مفید ہے، مادی تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ لہٰذا اس میراث میں ہم دیکھیں کہ ہمارا مولا ہمارے لیے اس میراث میں کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ ہمارے لیے حکمت چھوڑ کے گیا، ہمارے لیے ایک صحیح نظام چھوڑ کے گیا، ہمارے لیے مشکل کشائی چھوڑ کے گئے۔ ایک تحریک تھی جس کو لے کے مولا چل رہے تھے، ایک مشن تھا جس کو لے کے چل رہے تھے۔ اگر ہم مولا کے وارث ہیں، یعنی اپنے ان کے نزدیکی ہیں، علی والے ہیں، تو نزدیک یا دور بعنوان وارث ہماری ذمہ داری ہے کہ علی کے مشن کو پورا کریں، ولو اس کے لیے قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ولو اس کے لیے مشکلات ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، ولو اس کے لیے امتحان کیوں نہ دینا پڑے، لیکن امام علی علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص کر کے یہ ماہ مبارک رمضان میں جب کہ امام علی کی شہادت اور دوسری طرف سے نزول قرآن ہے، اور اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے امام علی نے کتنی قربانیاں دیں، صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کتنی قربانیاں دیں۔ ہم آج سے طے کریں کہ اس قرآن مجید کے نظام کو اپنے اوپر، اپنی زندگی کا اصل اور بیسک و بنیادی نظام بنا لیں گے، کہ اس نظام کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، جو اس سے ٹکرا جائے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس نظام کو لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمارے کلچر کا سسٹم اس سے ٹکراتا ہے، ہمارے رسومات کا سسٹم اس سے ٹکراتا ہے، ہمارے جو آج ویسٹرن کلچر سے چیزیں آ رہی ہیں وہ اس سے ٹکراتی ہیں۔ اس وقت اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو، چاہے رسومات ہو، چاہے ویسٹرن کلچر جو بھی ہو، اور اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب کہ ہم نے علی کی میراث کو چھوڑ کے طاغوت کی میراث کو اپنا لیا۔ اور اگر اس امتحان کے موقع پہ ہم نے اس کلچر کو چھوڑ دیا، امام علی کی میراث کو اپنا لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم علی والے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، کہ جب دنیا نے آ کے اپنی چکا چوند دکھائی تو ہم نے اس کو لات مار دیا علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، یہ ثابت کرتے ہوئے علی والے ہیں۔ ہم نے کہا یہ دنیا جا، ہم کو دھوکہ مت دے، یہ ہمارے مولا کی سیرت ہے۔ جب ہمارے مولا کے پاس دنیا آتی ہے تو مولا بھگا دیتے ہیں، بھاگ یہاں سے۔ تو جب ہم نے 3 طلاق دیا ہے، بھاگ، تو ہم کو دھوکہ مت دے جا کے کسی اور کو ہمارے علاوہ دھوکہ دے۔ تو ہم بھی علی والے کہہ سکتے ہیں کہ پہچانی نہیں ہمیں، ہم علی والے ہیں۔ جس طریقے سے تو ہمارے مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتی، ہم علی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہے؟ ہمارے مولا نے تجھ کو 3 طلاق دے دیا، ہم کیسے تجھے اپنا سکتے ہیں؟ اس موقع پہ پھر ہم اب واقعی اور خالص طور پہ اس میراث پہ عمل کریں گے کہ جو قرآنی میراث ہے، جو الہی سرمایہ ہے ہمارے لیے۔
اور اس میراث کو ہم احیا کریں گے، زندہ کریں گے، اور یہ چیز ہماری زندگی تبدیل کر دے گا۔ اس موقع پہ خاص کر کے کہ جب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور نسبتاً ہمارے پاس فرصت زیادہ ہے، وقت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم امام علی علیہ السلام کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے اس سیرت کو اپنانے کا۔ خوب، اس سے کہیں زیادہ مولا کائنات کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، لیکن موضوعات کئی ہیں، ہم بعض موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، مگر آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ کامیابی کہیں اور نہیں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ لہٰذا اگر ہم کو کامیابی چاہیے، اگر ہم کو ترقی چاہیے، تو ہم امام علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ اس کے بغیر علی مشکل کشا ہے، یعنی علی کی سیرت میں مشکل کشائی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیرت علی کو چھوڑ دیا جائے تو مشکل ہی مشکل ہے۔ ابھی بہرحال ہم چاہ رہے تھے بات کو بڑھائیں، لیکن آ گیا تو یہ پوائنٹ عرض کرتے چلیں۔ بعض اوقات ہم کو ایسا لگتا ہے، جو مزاج ہے ہمارا کہ دنیا سامنے آتی ہے تو دین پہ عمل نہیں ہو پاتا، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دین کو لے کے چلیں گے دنیا میں تو مشکل پیش آئے گی۔ خوب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل کشا کی سیرت کو لے کے چلیں اور مشکل پیش آئے؟ ہو سکتا ہے جس کو ہم مشکل سمجھ رہے ہوں وہ واقعی مشکل ہو ہی نہ، اور جو واقعی مشکل ہے اس کو ہم مشکل سمجھ ہی نہ رہے ہوں۔ ہم مشکلات کو امام علی کی نگاہ سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ جن چیزوں کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، فلاں چیز میں نقصان، فلاں رکاوٹ، فلاں مسئلہ، فلاں چیز میں کمی ہو گئی، اس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان کی کوالٹی لو ہو جائے تو ہم مشکل سمجھتے ہیں، گاڑی کا اسٹینڈرڈ لو ہو جائے تو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے حساب سے اپنا ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار بنایا ہے، اس سے تھوڑا لو ہو جائے تو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نے خود بنایا ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہماری معنوی زندگی میں کچھ کمی ہو جائے تو ہم اس کو مشکل نہیں سمجھتے، مقصد تک پہنچنے میں کمی ہو جائے تو ہم اس کو مشکل نہیں سمجھتے۔ امام علی کی نگاہ میں وہ مشکل تھی، یہ مشکل نہیں تھی، بلکہ امام علی تو اپنے اس زندگی کے معیار کو کم کر رہے تھے اور سب سے کم ترین معیار پہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو امام علی کی نگاہ میں کھانے کا اپنا جو معیار ہم نے بنایا ہے وہ نہ ہونا یہ مشکل نہیں ہے، زندگی کا جو ہم نے معیار بنایا ہے وہ نہ ہونا یہ مشکل نہیں ہے۔ پھر مشکل کیا ہے؟ مقصد تک نہ پہنچنا۔ ایک آدمی، دنیا کی مثال سفر کی دی گئی نا، کہ یہ سفر میں ہم لوگ، مقصد ہے آخرت، عاقبت، اللہ کی معرفت۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور ٹرین پہ پہنچا تو معلوم ہے کہ سیٹ میں تھوڑی سی پرابلم، مشکل ہے، کوشش کرے گا حل کرنے کی، ایسا نہیں۔ جو بھی وہاں پہ اس کا ذمہ دار ہوگا اس سے بات کرے گا، سیٹ چینج ہو، یہ ہو وہ، لیکن نہیں چینج ہوئی۔ بالفرض بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بعض سیٹ نہیں پسند ہوتی، وہی مل گئی، تو ابھی کیا کرے گا؟ کہ ہم مقصد کو چھوڑ دیں گے؟ لیکن ہم نہیں، عقل مند آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، مقصد اہم ہے، وہاں پہ ہم کو میٹنگ ہے، وہاں پہ ہمیں فلاں ہے اور یہ ہے وہ، ہم کو جانا ہے، فی الحال اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اصل تو وہ ہے، یہ اصل تھوڑی ہے، کیونکہ اگر ہم اس سیٹ کے چکر میں سفر چھوڑ دیں گے تو جو ہمارے وعدے ہیں اور جو کام ہے وہ کام رک جائے گا، وہ بڑی مشکل ہے، یہ چھوٹی مشکل ہے۔ لہٰذا اس چھوٹی مشکل کو انسان برداشت کر لیتا ہے تاکہ وہ بڑی مشکل نہ پیدا ہونے پائے۔ لہٰذا جن چیزوں کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، نہیں معلوم وہ مشکل ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو بہت چھوٹی مشکلیں ہیں بنسبت ان مشکلوں کے کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں پہ پھر وہ امام علی کا رول ہے مشکل کشائی والا۔ آئیے حالات حاضرہ میں ہم کچھ باتوں کو جلدی سے عرض کریں۔ سب سے پہلے جو بہت ہی تشویش کن مسئلہ ہے وہ گجرات کا ہے۔ پھر گجرات سے بعض چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ گھر میں گھس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، روزے داروں کو مارا جا رہا ہے، حتیٰ عین افطار کے وقت پہ گھس کے لوگوں کو مارا، پکڑ کے لے گئے۔ یہ جو مظالم گجرات میں ہو رہے ہیں یہ بہت ہی دردناک ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور بہرحال ابھی وہاں کی گورنمنٹ بھی اپنے حالات دیکھیں کیا ہوتا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بہت عجیب ہیں، لیکن انتظامیہ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد ان حالات میں
سدھار پیدا کریں، کیونکہ یہ دنیا کے لیے لائق برداشت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بے چینی آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا جو نام ہے وہ خراب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی قانونی کارروائی کرے تو بہت زیادہ مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ گجرات کا معاملہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے گجرات میں رائٹ ہو چکے ہیں، اور گجرات میں ابھی سبھی تو نہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں پہ 100% نہ خراب ہوتے ہیں نہ اچھے ہوتے، لیکن جن لوگوں نے وہ حرکتیں کیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی نامردی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بے گناہوں کو پہ ظلم کیا، اس طریقے سے کہ جو واقعی لائق ذکر نہیں ہے۔ خب فی الحال ابھی اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گجرات میں 4 طرح کے لوگ ہیں، یا اس وقت تھے: مظلوم جن پہ ظلم ہوا، ظالم جو ظلم کر رہے تھے، تیسرا طبقہ ان خاموش لوگوں کا کہ نہ ظالم تھے نہ مظلوم تھے لیکن چپ تھے، چوتھا طبقہ ان لوگوں کا کہ جو نہ ظالم تھے نہ مظلوم تھے لیکن بولے، وہ انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو اس کی سزا بھی اٹھانی پڑی، جبران اس کا بھرنا پڑا۔ یہاں پہ سب سے خطرناک یہ تیسرا ہی طبقہ تھا۔ اگر ہم اپنے دین سے اس کی مثال دیں تو یہ کوفی طبقہ تھا۔ اگر یہ بول دیتا کہ اگر ان کی نگاہ میں چیزیں غلط تھیں تو وہ چوتھا طبقہ کی جس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرتا، اور نہیں کہ چوتھا طبقہ مشکلات کا، بلکہ جو پہلا طبقہ یعنی مظلوم تھے ان کو بھی ظلم برداشت نہیں کرنا پڑتا، اور نہیں کہ اس وقت اس کے بعد بھی ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن اس خاموش طبقے نے سارے مسائل اور مشکلات کو بڑھا دیا۔ گجرات کی گورنمنٹ سے ہم اس البتہ پھر وہی گورنمنٹ سے کیسے، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں الیکشن کو لے کے بہت زیادہ سوالات ہیں، کوشچن مارک ہیں، بہرحال لیکن پھر بھی جو عہدیدار تھے اور جن کے زمانے حکومت میں یہ کام ہوا ہے، آپ کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ حکومت کا مفہوم کیا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ حکومت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کس نے آپ سے کہا حکومت کرنے کے لیے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو مت کیجئے، کنارے ہٹ جائیے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ حالات ہو، نہیں معلوم، جیسے بھی ہو کنارے ہٹ جائیے۔ اور یہی چیز ہم جو وہاں کی انتظامیہ ہے، پرشاسن ہے، ان سے کہیں گے کہ آپ کو گورنمنٹ نے اس لیے نہیں عہدہ دیا ہے کہ ایک مخصوص وچاردھارا لوگوں کے تلوے چاٹ کے ان کی غلامی کیجیے۔ آپ کی تنخواہ بی جے پی سے نہیں آتی ہے، سنگھ سے نہیں آتی، آپ کی تنخواہ ملک کے خزانے سے آتی ہے، جس کے عوض میں، اور یہ خزانہ یعنی یہاں پہ جو پیسہ آتا ہے وہ اکثر ٹیکس پیئرس کا ہوتا ہے، جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس پیئر کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ لوگ اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ ملک کے نظام کو، سسٹم کو باقی رکھا جائے، اور آپ بجائے اس کے کہ ملک کے سسٹم کو باقی رکھیں، آپ ایک مخصوص فکر کے سسٹم کو زندہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کہ آپ ملک کے وفادار نہیں ہوئے بنسبت اس مخصوص سسٹم کی وفاداری کے۔ یہ دنیا میں ہم نہیں کہتے کہ آپ دیش دروہی ہیں، لیکن آپ دیش بھکتی کا بھی ثبوت نہیں دے پائے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ دیش بھکتی اور دیش دروہی کی باتیں چل رہی ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ دیش دروہی ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کی دیش بھکتی پہ ہم کو شک ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر پا رہے۔ آپ ثابت کیجئے، جو آپ نے قسم کھائی ہے، جو آپ نے حلف اٹھایا ہے، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ اور ملک کا نظام، ملک کا سسٹم یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی مخصوص طبقے پہ اس طریقے سے ظلم کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ کوئی اور قوم۔ ابھی تو عیسائیوں کے ساتھ بھی ایک کلپ دیکھنے میں ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ خب ظلم ہے، کسی کے ساتھ ہو، چاہے جس کے ساتھ ہو، چاہے جہاں پہ ہو۔ لہٰذا جو گجرات میں یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات بہت مناسب نہیں ہے، اور فوری طور پہ اس پہ روک لگایا جائے، ورنہ پورے ہندوستان اور پوری دنیا سے مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ
یہ بات بھی ہم بیان کر دیں کہ وہ گجرات والے کی جن کو بی جے پی مسلسل بیوقوف بنا رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مثلا گجرات کی طرف بی جے پی کا خاص دھیان ہے. ہاں خاص دھیان ہے. دیکھیں آپ آج سب سے زیادہ کورونا خطرناک اسٹیج میں آپ کے یہاں اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے. خوب یہ لانے والا کون ہے؟ یہ سارا اہتمام پی ایم مودی کی طرف سے جن پہ آپ کو بڑا بھروسہ ہے. ایکچولی جس وقت کیرل میں یہ کیس آ گیا تھا اور ہندوستان کو چاہیے تھا کہ احتیاط کرتا اور باہر سے لوگ نہ آتے، اس وقت ہندوستان میں زیادہ لوگ باہر سے آئے. کیوں ہمارے پی ایم نے اس وقت یہ ٹرمپ کے دورے کو رد نہیں کیا؟ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے آپ پی ایم نہیں بنے ہیں، ملک کے انتظامات کے لیے آپ پی ایم بنے ہیں. ملک کو داؤں پہ لگا کے کسی دوسرے ملک سے کیوں آپ تعلقات بنا رہے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں اتنی کثرت سے جو یہ کورونا پھیل رہا ہے اور ہمارے برادران وطن یا بیمار ہو رہے ہیں یا اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سب کو معلوم ہے، لوگ کہیں نہ کہیں کہ اس کا سب سے زیادہ جو حصہ جاتا ہے، جو سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے دوسری چیزیں بھی اس کی ذمہ دار، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی پی ایم کے کاندھوں پہ ہے. ان کو جس وقت پہ جو قدم اٹھانا چاہیے انہوں نے اس وقت پہ وہ قدم نہیں اٹھایا، اور اس کا سب سے زیادہ اس ٹائم خمیازہ اسی گجرات والے بھگت رہے ہیں. وہی گجرات والے بھگت رہے ہیں. آج احمد آباد کے جو حالات ہیں وہ بتانے کے لائق نہیں ہیں. لہٰذا بی جے پی کی حکومت، ظاہر سی بات ہے کہ اس مزاج کے لوگ کسی کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، کسی سے وفاداری نہیں کرتے ہیں. وہ آپ سے وفاداری نہیں کریں گے، آپ کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال کر کے آگے نکل گئے اور پھر ضرورت پڑی پھر استعمال کیا اور پھر اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. آپ کو کیا ملا اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں ملا، ملے گا بھی نہیں کچھ. ہاں ملا، کیا ملا؟ کورونا کی مار ملی، اتنی کثرت سے ملی. لہٰذا وہاں کے جو افراد ہیں ان سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اس چیز پہ دھیان دیں کہ پارٹی کے جو نظریات ہوتے ہیں یہ پارٹی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپسی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس زندگی کو میل و محبت کے ساتھ گزاریے. پارٹیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، پارٹیاں وجود میں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، پارٹیاں کچھ الٹا سیدھا کر کے جیسے بھی ہو مضبوط ہوتی ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں کمزور پڑ جاتی ہیں. لیکن آپ کو اپنے نظام اور سسٹم اپنے ملک کے اندر ہمیشہ زندگی گزار، لہٰذا ملک کے قانون کو اور بھائی چارگی کو زندہ رکھیں جو ہمیشہ کام آنے والا ہے. یہ پارٹیاں نہ کبھی کسی کے کام آئی ہیں اور نہ کبھی کسی کے کام آنے والی ہیں. دوسری طرف سے دہلی پولیس کی بربریت، لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کے وہ کثرت سے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور ظلم کر رہی ہے. ایک کوئی خاتون کی جو پریگننٹ بھی ہے اس کو ایک عرصے سے اریسٹ کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ان لوگ کی جن کا گناہ ثابت نہیں ہے اس کو دہلی پولیس نہیں اریسٹ کر سکتی ہے. بعض اوقات جو بعض پولیس کے رویے ہیں، چاہے وہ دہلی پولیس ہو یا شاید بعض دوسرے اسٹیٹس کی بھی ہیں، کہ جب وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نارمل ڈریس میں بھی لوگ ہیں کہ جو بظاہر غنڈے اور لفنگے ٹائپ کے. کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ کیا یہ لوگوں کی نئی بھرتی ہوئی ہے؟ بغیر یونیفارم کے پولیس ہیں؟ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ یا ابھی پولیس اور لفنگے، جن اسٹیٹس کی بات ہے وہاں کی پولیس اور لفنگوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے، سب مل کے کام کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو کلیئر کریں کہ پولیس کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کر رہی. جو لوگ لاک ڈاؤن کے قانون کی رعایت نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ قانونی چارہ جوئی ہو. اپنوں کو جب مارا جاتا ہے تو وہ ظالمانہ رویہ نہیں ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ جس بے دردی سے مار رہے ہیں وہ ظالمانہ رویہ ہے.
اس میں تنبیہ نہیں ہے. لگتا ہے کہ جیسے کوئی بغض دل میں بیٹھا ہوا ہے، شدت سے مار رہے ہیں، بعض اوقات بچوں کو مار رہے ہیں، کمسنوں کو مار رہے ہیں. یہ آپ کو پولیس محکمے میں ہی رکھا گیا ہے انہی لوگوں کی حفاظت کے لیے. یہ قانون اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ لوگ محفوظ رہیں. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کورونا سے بچانے کے لیے ان کو ڈنڈوں سے مار دیں؟ کہ کورونا سے تو بچ گیا، ٹھیک ہے مر گیا لیکن کورونا سے تو بچ گیا. یہ ظلم و زیادتی کم کی جائے. اگرچہ دوسری طرف سے اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ جو پولیس محکمے کی قربانیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ فراموش کرنے لائق نہیں ہیں. خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا محکمہ خراب ہے، نہیں. کچھ افراد، کچھ جگہوں پہ، کچھ لوگ، یہ کچھ آفیسر، کچھ لوگوں میں پرابلم ہے. اور یہ پرابلم آپ کی حتیٰ ہم نے کسی دوسرے مسئلے پہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب بات باہر جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کس اسٹیٹ کی ہے، کہاں کی ہے. یہ آج کے زمانہ بہت چھوٹا زمانہ ہے. جو ویڈیو بن رہے ہیں، کلپ بن رہے ہیں، پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ دہلی پولیس کا، یہ معاملہ مثلا یو پی پولیس کا، یہ معاملہ فلاں جگہ کی پولیس کا ہے. لیکن جب یہ باہر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ انڈین پولیس کا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جتنا ہم اس کا احتجاج کر رہے ہیں یا ہمارے جیسے اس کا احتجاج کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خود پولیس محکمے کو اس کا احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی توہین کا باعث بن رہا ہے. اور جو آپ زحمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس پہ پانی پھیر دے رہا ہے. یقیناً ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پولیس نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کی جان بچائی ہے. ہی مقصد ہی یہی ہے. اس معاملے میں کہ جبکہ کورونا وائرس کا اتنا خطرہ ہے، یہ لوگ اپنے جان پہ کھیل کے جگہ جگہ پہ جا کے ہم ان کے شکر گزار ہیں. جو لوگ زحمت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کے شکر گزار ہیں، نرسز کے شکر گزار ہیں. وہ لوگ کی جو سوشل ورکر ہیں، جو جگہ جگہ پہ جا کے راشن یا ضرورت کی چیزیں بانٹ رہے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض لوگ فروٹس وغیرہ کاروبار کر رہے ہیں تاکہ جو اس سے انکم ہو اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ کریں. یقیناً محنت کر رہے ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ آج ایسے حالات میں ان لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو واقعی پریشان ہیں اور اس میں کوئی مشکلات ہیں یا مثلاً موجودہ حالات میں ان کے پاس کھانے وغیرہ کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. خوب، اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک آدھ دو خبر ہیں، اس کو ذکر کریں اور پھر اپنے یہاں کی. بلکہ ہاں، انٹرنیشنل لیول پہ ابھی خبر ملی ہے کہ افغانستان میں کابل میں ایک ہاسپٹل پہ طالبان نے وہ داعش ISIS نے اٹیک کیا. کافی عورتیں اور بچے اس میں مر گئے اور کافی زخمی ہو گئے. اس حادثے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اس طرح کے حملے، اصلاً تو دہشت گردی ہی صحیح نہیں ہے. جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے غلط ہے. اور سب سے بنیادی چیز جو اس سے پہلے بارہا کہی جا چکی ہے کہ ایسے حملوں کو کسی مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے. کسی خاص دھرم اور مذہب کے ساتھ جوڑنا یہ خیانت ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں. جب بھی اس طرح کے حملے اور معاملات سامنے آتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ بچوں کے اسکول پہ حملہ کیا، بچوں کے ہاسپٹل. اصل تو خود یہ دہشت گردی غلط ہے، کرنے نہیں چاہیے. چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، کسی کو بھی مارنے کا کسی کو حق نہیں ہے. کیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے. یہ لوگ کیسے اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں نہیں معلوم. وہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام نے اصلاً ایک آدمی کو نہیں آپ مار سکتے. لیکن خود مارنے میں بھی جو بدترین قتل ہوتا ہے، مثلا بچوں کا قتل، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جو فوٹو آئے ہوئے دیکھیں، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے. کتنی عجیب بات ہے. یہاں پہ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ان سے پیچھے جو لوگ جڑے ہیں، یہ داعش خود تو نہیں ہے. داعش ابھی داعش کے لیے تو کھل چکا ہے نا. داعش کو کس نے بنایا ہے؟ اصل ان بچوں کا قاتل داعش کے ساتھ ساتھ وہ ممالک ہیں جنہوں نے داعش کو بنایا ہے. وہ ممالک ہیں جنہوں نے داعش کو اسلحہ دیا ہے. وہ ممالک ہیں جنہوں نے داعش کو بجٹ دیا ہے. ورنہ اتنے بڑے پیمانے پہ کیسے کام کریں گے؟ پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ اسلحہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ اتنے سارے امکانات و وسائل کہاں سے آئے ان کے پاس؟
کیسے ان جگہوں پر پہنچے؟ کوئی تو ہے جو سپورٹ کر رہا ہے. اتنی گاڑیاں کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ ٹریولنگ کیسے کی انہوں نے؟ کوئی تو ہے جو سپورٹ کر رہا ہے. تو ان بچوں کے اصل قاتل وہ لوگ ہیں کہ جو سارا انتظام کر کے دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں قتل ہو رہی ہیں، جس کا مطلب کہ وہ ملک نامرد ملک ہیں کہ جو ان چھوٹے چھوٹے بچوں عورتوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم داعش کے اس حملے کی، ISIS کے اس حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ان طاقتوں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے رہ کے ان کا سپورٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ ہم ایک گزارش بھی آپ سے کریں گے کہ البتہ یہ موضوع ہو گیا اگلی گفتگو کہ آنے والا جمعہ یوم القدس. قدس یعنی دنیا بھر کے مستضعفین کی حمایت کا دن ہے، دنیا بھر کے مظلومین کی حمایت کا دن ہے. قدس یعنی دنیا بھر میں وہ لوگ کی جن سے حق کو چھین لیا گیا ہے ان کی حمایت کا دن ہے، اور اسی کے مقابلے میں دنیا بھر کے ظالموں کی مخالفت کا دن ہے. دنیا بھر کے ان طاقتوں کا کہ جو اپنی طاقتوں کا مس یوز کر کے لوگوں کے حق کو چھین رہے ہیں، غاصب ہیں، ان کی مخالفت کا دن ہے. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں کہ مخالفت کرنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اگر دنیا اسرائیل کو سپر پاور کہتی ہے تو کہا کرے، لیکن اسرائیل کمزور ہے اس لیے کہ ظالم ہے. اسرائیل کی تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ وہ فلسطینیوں کے پتھر کا مقابلہ کر سکے. کیسے کون ان کو مضبوط کہتا ہے؟ احمق ہے جو ان کو مضبوط اور سپر پاور کہتا ہے. یہ خالی ایک ظاہر ہے، پروپیگنڈا ہے، لیکن اتنا مضبوط نہیں جتنا مضبوط سمجھا جاتا ہے. لہذا اسرائیل کی جو پوری دنیا کے ظلم کا منبع جڑ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے اور پوری دنیا کے جو مظلوم ہیں ان کی حمایت کے لیے آواز اٹھانے کا دن ہے. ہم لوگ ابھی سے آمادگی کریں تاکہ بہت ہی پرزور طریقے سے قدس کو منائیں. قدس کا کامیاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا سے آتنکواد کو ختم کر دیں. قدس کی خاصیت یہ ہے کہ قدس صرف طالبان پہ بول کے چپ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ قدس طالبان کی جڑ سے بولنا شروع کرتا ہے. بیوقوف ہیں وہ لوگ کہ جو پتھروں کو، جو پیڑ پہ نکلے ہوئے پتوں کو تو توڑتے ہیں کہ ہرے بھرے نہ ہوں، اور جڑوں کو پانی دیتے ہیں. جتنا پانی دیں گے اتنا پتے نکلیں گے. عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو جڑ پہ ہی حملہ کریں تاکہ پتے نکلیں ہی نہ. سارے ظلم کی جڑ یا اسرائیل ہے یا امریکہ. لہذا قدس آتنکواد کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے. اور یہ آواز انشاءاللہ پوری دنیا سے اٹھے گی، اور کوئی بھی چیز میں رکاوٹ اور معنی نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے ایک چیز ہے کہ جو سودی سمجھا کہ زندہ ذکر کر دیں. رہبر کی ایک تصویر ہے کہ جس میں ایسا ٹیکسٹ لکھا گیا ہے کہ رہبر نے مخصوص موقع پہ ایک مخصوص نعرے کے لیے کہا ہے کہ لگایا جائے. خوب ٹھیک ہے، وہ نعرہ ہے اپنے یہاں، لگتا ہے صحیح ہے. ابھی اس پہ بحث نہیں ہے کہ وہ نعرہ ایسا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لیکن رہبر نے ایسا نہیں کہا. لوگ جو ہیں وہ جذبات میں آ کے اور رہبر کی تصویر کو دیکھ کے اس کو بہت کثرت سے فارورڈ کر رہے ہیں. لہٰذا صرف اطلاع ایک دے دیں کہ رہبر نے ایسا نہیں کہا. رہبر کی طرف سے ایک فقہی مسئلہ جو ہمارے یہاں پہ افراد اس سے گزر رہے ہیں، وہ لوگ کی جو اس وقت کورونا وائرس کے علاوہ دوسری بیماری میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہاسپٹل والے ان کے ڈیتھ باڈی کو، جنازے کو دینے کے لیے ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک کورونا والے ٹیسٹ کا جواب نہ آ جائے، یعنی اس کی رپورٹ نہ آ جائے، اس وقت تک ڈیتھ باڈی نہیں دیتے ہیں. کیونکہ جب رپورٹ آئے گی ان کو معلوم ہوگا کہ یہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے. اگر پازیٹیو ہے تو پھر کورونا وائرس کے اعتبار سے اس کی ڈیتھ باڈی کو دیا جائے گا، اس کے جنازے کو دیا جائے گا، اور اگر نگیٹیو ہے تو نارمل جیسے دیا جاتا ہے وہ دیا جائے گا. ایسے میں بعض اوقات جو وارثین ہوتے ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں کہ نہیں دے دو. تو اب کبھی کبھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کہیں تو ہم اس کو کورونا والے حساب سے جو بھی ہے دے دیں، پھر اس میں آپ غسل و کفن نہیں کر پائیں گے. اگرچہ الحمدللہ غسل و کفن کا انتظام کیا ہے ہمارے جوانوں نے، اور کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ غسل و کفن ہوگا. وہ مشکل نہیں، لیکن بہرحال یہ مسائل
پیش آ سکتے ہیں یہاں بھی دوسری جگہوں پہ، تو ایسی صورت میں غسل و کفن میں مشکل ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات وارثین جلد بازی کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے کورونا کے حساب سے دے دو، ہم بغیر غسل و کفن کے دفن کر دیں گے۔ یہ آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ میت کا غسل و کفن واجب کفائی ہے، یعنی واجب کفائی کا مطلب یعنی وجوب کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، یعنی سب پہ واجب ہے جب تک کہ کوئی انجام نہیں دے لیتا ہے، یعنی واجب ہے آپ کو انجام دینا ہے۔ اب اگر آپ بغیر رپورٹ آئے اس حالت میں اس ڈیڈ باڈی کو لے لیتے ہیں کہ وہ کورونا کے حساب سے آئے اور بعض علل و اسباب کی وجہ سے اس کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا ہے، تو آپ نے ایک واجب کو ترک کیا جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس حالات میں ایسے کر کے اس واجب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ پوری کوشش کریں، حتیٰ اگر کورونا پازیٹیو بھی ہوتا ہے تب بھی آپ پوری کوشش کریں کہ گورنمنٹ سے اس بات کی اجازت لیں کہ غسل و کفن دیا جا سکے۔ الحمدللہ وہ اجازت مانگی گئی ہے، مل بھی گئی ہے، اور بعض جنازوں کے کچھ کفن وغیرہ جو بھی ہوا ہے جتنا ممکن ہوا اتنا ان کا کیا گیا، اور انشاءاللہ جو بھی کمی ہوگی وہ بھی دور ہوگی، بہتر ہوگا، اس سے اچھا ہوگا معاملہ۔ تو اگر پازیٹیو بھی ہے تو کوشش کریں کہ اجازت مل جائے کہ ہم غسل و کفن دیں، اور اگر پازیٹیو نہیں ہے تو بدرجہ اولا پھر تو نارمل ہے، لہٰذا ہم ان حالات کو لے کے چلیں کہ جہاں پہ ہم اپنے شرعی فرائض کو انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔